یہ ہے کہ یار یہ تو بس مولوی ہیں، انہوں نے یہی کرنا ہے. وہ کسی بھی آدمی کو سمجھانے کے لیے اس کے لیول پہ جانا پڑتا ہے. جب تک آپ اس کے لیول پہ نہیں جائیں گے تو آپ کی بات نہیں سمجھے گا. اب اس میں سم ٹائم آپ کو اپنا تقویٰ بھی قربان کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو تقویٰ بھی کسی وجہ پہ. یہ میں نے ایک مولانا طارق جمیل صاحب سے سیکھی یہ بات. مجھے جب میں ڈراموں میں کام کرتا تھا تو مجھے ایک مولوی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کا کھانا کرنا ہے. تو انہوں نے پہلے انکار کیا کھانا، میں نے نہیں کھانا، ہم تو اپنا کھانا کھاتے ہیں، جماعت آئی ہوئی تھی. جب میں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ کا کھانا تو مناسب نہیں ہے، آپ کا کھانا تو ٹھیک نہیں ہے، آپ کا کھانا تو حرام ہے، اس لیے ہم آپ کا کھانا نہیں کھاتے. خیر وہ بڑی زبردست مجھے بات ہرٹ ہوئی، اتنی ہرٹ ہوئی کہ میرا دل بس خراب ہی ہو گیا کہ میں کہ رہنے دو ان لوگوں کو. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ حرام حلال کیا ہوتا ہے. تو میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ اسی طرح کوئی اداکار تھے کے گھر میں گیا. تو اب مجھے یہ تھا کہ اس کے گھر میں کھانا کیسے کھانا ہے. اس نے تو کھانے پکایا ہوا تھا. اب جب کھانا لے کے آیا تو مولانا کا کھاؤ بھی، اور خود بھی کھانے لگے. میں نے بڑے حیران ہو کے دیکھا، میں کہ اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ کھانا حرام ہے. خیر میں چپ کر کے 2-4-5 والے لگا کے جب باہر گئے تو میں کہا مولانا اس کے تو پیسے ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ نے کھانا ہی کھا لیا اس کا. میں نے کہا اچھا. مولانا نے کہا کھایا کرو کھانا چپ کر کے چل. میں کہا جی کیا مطلب؟ کہ تم یہ گمان کرو کہ اس کے پاس حلال کے پیسے بھی ہوں گے، تم اپنا کام کرو. تم اس کی کھوج میں کیوں لگے ہو کہ پیسے کی حرام کے ہی ہیں؟ اس طرح میں حلال کے بھی کام کرتا ہوں. تم اپنا گمان ٹھیک کر لو، کام کرنا تو اس طرح کرو، لوگوں کو بدگمانی نہ کیا کرو. پتہ نہیں اس کے پاس اور کئی پیسے کچھ کرایا کہیں سے آتا ہے کہیں آتا ہے. تم یہ گمان کر کے اگر تم اس کو میں کھانا نہیں کھانا. میں ایک دفعہ میں گیا اپنے وہاں امریکہ میں، میری ماموں میں رہتے تھے وہاں. اب انہوں نے میرے گھر میں کھانا کیا میرا. اب انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک کوفتے بنائے ہیں آپ کے لیے. اب میں پکا تبلیغی تھا، میں نے کہا یہ کوفتے تو میں کھاتا ہی نہیں ہوں، اب مجھے تو یہ کہ یہ گوشت یہاں حرام ہوگا. تو میں نے کہا جی میں تو کوفتے کھاتا ہوں. تیرے تو کوفتے سب سے زیادہ پسند تھے، تیرے سے پکائے رہے تو کہنا میں کھاتا نہیں. تو میں نے کہا جی نہیں میں نے اصل میں چھوڑ دیے، میں اب کھاتا ہوں. اچھا. انہوں نے کہا اچھا تیرا مطلب ایسی حرام کھانے یعنی ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ حلال حرام کیا ہے. لڑائی ہوئی. انہوں نے کہا تھوڑے کار نہ آیا کر. یعنی وہ اس بات سے اتنا وہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا ہمیں ملے ہی نہیں کر تو آ کے بڑا مولوی آیا. تو اب اس میں ایک ایسی بات جس سے توڑی لڑائی ہو جائے. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ شیخوپورہ میں نا میری کزن ہوتا تھا، اس کی سالی کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہاں میں جب گیا تو انہوں نے کہا جی جنازہ بہت بڑا، وہ سیاسی لوگ تھے، بہت بڑا جنازہ تھا. اب وہ سارے اس سوچ کے لوگ ہیں کہ مطلب کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرا دے، کوئی کفر تھوڑی ہے یہ. لیکن ہم نے چونکہ سنا ہوا تھا اپنے بزرگوں حضرات جو سخت یعنی زبردست قسم کے بزرگ ہیں. تو میں جناب اپنا جنازہ پڑھایا تو انہوں نے کہا دعا کرائیں. تو میں کہ دعا جناب اس پہ قبر پہ جا کے ہوئی، یہاں دعا کرانا مناسب نہیں. اب اتنی میں نے بات کی تو ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا جنازہ دوبارہ ہوئے گا. لوگوں نے کہا جنازہ دوبارہ کیوں ہوئے گا؟ انہوں نے کہا جنازہ ہویا ہی نہیں، دوبارہ ہوگا. اور انہوں نے کہا جنازہ ہو گیا. انہوں نے کہا اور لڑائی شروع ہو گئی. اور میں وہاں سے بھاگ گیا. میں اگر بھاگتا نا مجھے انہوں نے پکڑ کے مارنا تھا. پیچھے سارا جنازہ پڑا ہے اور لڑائی مار کٹائی شروع ہوئی. میں اپنی سنت پہ عمل کر لیا اپنی طرف سے کہ جی یہ دعا نہیں کرائی. دعا کرا دیتا کیا مصیبت تھی کہ لڑائی کرا دی، وہاں تباہ کرا دیا سب کچھ. کہ بھئی یہ ایک وہ مستحب سی چیز ہے، دعا کرا لو نہ کرا لو کوئی ایسی بات نہیں. تو اس طرح کی جہالت جو ہے یہ پھر ایسا وہ مولانا احسان صاحب ہمارے کہا کرتے تھے کہ ایسا سچ بولنا جس سے توڑ پیدا ہو جائے، سچ بولنا بھی حرام ہے، نہ بولا کرو اس طرح. اب یہ باتیں ہیں اصلان میاں، یہ باتیں ہیں جن کو دیکھ کے میرے اندر یہ زیادہ اس کی تحریک پیدا ہوئی ہے کہ لوگوں کو ایسا دین نہ سکھایا جائے جس سے لڑائیں شروع ہو جائیں. یعنی وہ پتہ لگے یہ ایسے مسلمان ہیں جناب، یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، لہذا چاہے وہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے یار.